لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام صباح يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس يا أبا ذر، شبابك قبل حرمك وصحتك قبل سقمك. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. ناظرین محترم، مومنین کرام، ہمارے گفتگو مسلسل ماہ مبارک رمضان کی اہمیت اور ایام ماہ مبارک رمضان، جو اس کے اندر برکتیں اور رحمتیں اللہ نے وضع فرمایا ہے، اور ہر دن کے دعا جس مناسبت سے معصوم نے تلاوت کی ہے، اسی سلسلے میں ہمارا گفتگو ہے. آج انشاءاللہ ہمارے 16ویں گفتگو. کل ہم نے آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جیسی شخصیت ویسے اس کے گفتگو کے ویلیو ہوتا ہے. کلام گفتگو میں سب سے بہترین گفتگو اور بہترین کلام کلام الہی ہے. اس سے بڑھ کر کوئی کلام اس کے مقابل نہیں ہے، اور ہر ایک کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے اور ایمان بھی ہونا چاہیے کہ کلام الہی سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں ہے. پھر اس کے بعد کلام انبیاء اوصیاء، اسے ہم حدیث کہتے ہیں. رسول کے حدیث، مولا کے حدیث، بی بی دو عالم حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے حدیث، تو یہ حدیث جو ہم نے بیان کیا کہ اس میں ہمارے اور آپ کے رسول فرما رہے ہیں کس سے؟ ابا ذر سے، جسے ہم ابو ذر کہتے ہیں. جناب ابو ذر سے رسول فرماتے ابو ذر 5 چیزوں سے پہلے نعمت جانو، غنیمت جانو. انشاءاللہ یہ 5 کے 5 ہم بیان کریں گے آہستہ آہستہ، اور اگر ان 5 پہ ہمارے عمل ہو جائے تو آپ کی زندگی کامیاب ہو جائے. تو معصوم کوئی بھی کلام جب فرماتے ہیں تو عبث نہیں ہوتا ہے، بیکار نہیں فرماتے ہیں. ہمارے طرح نہیں ہے کہ جہاں چاہے جیسا چاہے، نہ آگے نہ پیچھے، نہ فیوچر نہ پاسٹ، کچھ دیکھتا نہیں، بولتے جاتا. ایسا نہیں ہے. کلام الہی اور کلام معصوم میں عبث اور بیکاری نہیں، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے.
لوگوں کے لیے ہدایت ہوتے ہیں، لوگوں کے وعظ و نصیحت ہوتے ہیں حدیث میں۔ تو آج اس حدیث میں کل ہم نے ایک حصہ بیان کیا تھا، کیا؟ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے نعمت جانو۔ کل بہت سارے واقعات ہم نے عرض کیا تھا۔ آج دوسرا حصہ، دوسرا پھر ہے کہ صحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے۔ اب آئیے ہم اسی سلسلے میں گفتگو کریں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ بیماری اور صحت، انسان جب تک بیمار نہ ہو جائے تو صحت مندی کی قدر نہیں کرتے۔ مثلا اگر دن نہ ہوتے تو رات کی کیا قدر، رات اگر نہ ہوتی تو دن کا قدر نہیں، ٹھیک ہے؟ ہر ایک چیز تو عرف الاشیاء بازدادہا، ہر چیز اس کے ضد سے پہچانے جاتے ہیں۔ سردی ضد گرمی، نور ظلمت، صحیح ہے؟ اندھیرا اجالا، سفید کالا، اسی طرح بیماری صحت مندی۔ اگر انسان بیمار ہی پیدا کرتے تو اس کو صحت کا کیا قدر ہوتا؟ مثلا اگر تصور کریں آپ بالفرض رات ہی رات ہوتے تو دن کا کیا قدر ہوتا؟ تو انسان سب سے پہلی چیز یہ ہونا چاہیے کہ اس کو صحت کی قدر و قیمت کیا ہے۔ احادیث نبوی میں خود مولا کائنات فرماتے ہیں کہ دو نعمتیں ایسے ہیں اس سے بڑھ کر کوئی نعمت بھی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر، یہ دو عظیم نعمتیں ہیں، اس سے بڑھ کر دوسری نعمت نہیں ہے، اس کے مقابلے میں نہیں ہے، اور اتنی ہی غفلت ہے انسان ان دو نعمتوں سے۔ نمبر 1 الصحت، نمبر 2 والامان، صحت اور تندرستی اور امن و امان، چین و سکون، شانتی جسے بولتے ہیں آپ کے زبان میں، شانتی۔ ابھی آپ صحت ہے الحمدللہ، آپ کو قدر ہی نہیں ہے، آپ کو اپنی باڈی کا، اپنے جسم کا کوئی مینٹین ہی نہیں کرتے ہیں آپ۔ اس کو کیسے رکھنا چاہیے، اس کے لیے کیسے کپڑے لانا چاہیے، اس کے لیے غذا کیسے یوز کرنا چاہیے۔ جب بیمار ہو جاتے ہیں تب احتیاط شروع کرتے ہیں۔ مثلا ایک ڈائبٹیز کے مریض، یہ پیشنٹ جو ڈائبٹیز جو ہے، شوگر کے پیشنٹ جو 99% ہیں مہاراشٹر میں ہمارے یہاں، کیوں ہوتا ہے معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے نسل میں دادا پر دادا سے چلا آ رہا ہے، ایسا نہیں ہے بھی، لیکن 100% یہ گارنٹیڈ نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے کہ ہمارے نسل میں ہی ایسا نہیں ہے۔ یہ ہے آپ کی بے احتیاطی۔ آپ کے نظام میں، نظام حکومت جسمانی میں، آپ کے سسٹم کے اندر دیکھیے کتنی عظیم نعمت ہے خدا کی قسم۔ اگر آپ اپنے اندر ہی دیکھیں، قدرت کے اتنی ساری ڈھیر نعمتیں ہیں۔ قرآن نے یہی تو کہا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کے نعمتوں کو گننا چاہے تو نعمتیں گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے آپ۔ شکر ادا کرنا تو دور کی بات ہے۔ ہم 2 رکعت نماز پڑھ دیا فجر میں، ارے آج تو ہم فجر کو اٹھ کے جماعت سے پڑھے ہیں، جیسا کرتا اللہ کے اوپر احسان ہے۔ یہ آپ کے لیے، اللہ کو آپ کے 2 رکعت ٹوٹے پھوٹے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے فرشتے پیدا کر رکھے ہیں عبادت کے لیے۔ وہ شعر کا مصرع ہے نا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیان۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہم سمجھتے ہیں رمضان، ہم بارہا کہہ رہے ہیں آپ لوگوں سے کہ انشاءاللہ شبائے قدر کے اعمال میں آئیے، مل کے
آپ کو خدا کو آپ کی ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. آپ کسی کو افطار کھلانے سے اللہ موٹے ہو جائیں گے ایسا تو ہے نہیں. آپ بہت بڑا دمبا اللہ کے راہ میں قربان کیا، کیا اللہ کو خون کی ضرورت ہے؟ کیا اللہ کو گوشت کی ضرورت ہے؟ بھائی اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ محتاج نہیں ہے. یہ صرف آپ کے لیے ہے تاکہ تم نجات پاؤ. تو کتنے نعمتیں ہیں عزیزان گرامی ہمارے جسم کے اندر. جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو یہ ڈائبٹیز یا بلڈ پریشر یہ سب کیوں ہے؟ جب نظام ہاضمہ جسم کے اندر گڑبڑ پیدا ہوتا ہے تو یقینی بات ہے احتجاج ہوتا ہے یا نہیں؟ جیسے دنیا کی مثال لیجئے، اگر اپنی حکومت کے اندر، کسی بھی ملک کے حکومت کے اندر اگر کانسٹیٹیوشن میں کوئی تبدیلی کرتا ہے، کوئی قانون کو جو ہے مخالفت کرتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ نظام میں گڑبڑی پیدا ہوتا ہے. بس اسی نظام میں گڑبڑی کا نام بیماری ہے. جب تک نظام صحیح تھا سب کچھ صحیح تھا، بہترین چل رہا ہے، عوام خوش ہے، کسان خوش ہے، ملازم خوش ہے، بوڑھے خوش ہے، اسٹوڈنٹ خوش ہے. جہاں نظام کے اندر گڑبڑ پیدا ہو جاتا ہے وہاں پر کیا ہو جاتا ہے؟ اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. ویسے ہی جسم انسانی ہے، جہاں آپ کے لیے شوگر کا لیول زیادہ ہو گیا آپ کا ڈائبٹیز کا مریض بن گیا. جہاں آپ نمکینیت زیادہ ہو گیا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا. جہاں آپ کا بلڈ کم ہو گیا بلڈ پریشر لو ہو گیا. لیکن ہم اور آپ کبھی اپنے اس صحت کے خاطر کبھی سوچا؟ نہیں سوچا. تو یہ دو عظیم نعمتیں ہیں جس کو انسان کو قدر نے، ایک ہے صحت اور ایک ہے امن و چین و سکون شانتی. جب انسان مجرم یا کرائم میں وہ پکڑے جاتے ہیں، آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں باغوں میں، کھیتوں میں، سڑکوں میں آرام سے گھوم رہا ہے، جب اس کو کسی کرائم یا جرم میں پکڑا جاتا ہے اور جا کے جیل میں ٹھونس دیا جاتا ہے تب اس کو پتہ چلتا ہے آہا ہا ہا کتنا اچھا تھا گھر کے اندر. یہ ہے امن. جب ڈنڈے پڑ جاتے ہیں لوگوں کے اوپر تب پتہ چلتا ہے گھر کے اندر بیٹھنا اور آرام سے مجلسوں میں جانا، آرام سے نماز مسجد کے لیے آنا، تبھی ہم کو محسوس ہوتا ہے اللہ اکبر یہ آزادی کتنی عظیم چیز ہے. اور اسی طرف ہمارے رسول مولا نے ارشاد فرمایا کیا؟ صحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے. اگر آپ صحت ہے تو سب کچھ کر سکتے ہیں نا. بیمار ہے بیچارہ، مثلا ایک بیمار انسان ہے، گھٹنوں میں درد ہے، پیٹھ میں درد ہے، کیا وہ ہمارے طرح صحیح سے رکوع سجدہ کر سکتے ہیں؟ کیا وہ 1 گھنٹہ یہاں پر آ کے دعائے جوشن کبیر پڑھ سکتے ہیں؟ کیا وہ ہمارے طرح انشاءاللہ آنے والے ایام شبائے قدر میں قضائے عمری نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیا وہ ہمارے طرح مسجدوں میں اجتماعی طور پر لبیک یا حسین کہتے ہیں؟ نہیں آج مجبور ہے، وہ اس کا پیر ٹوٹ چکا ہے، اس کا کمر جواب دے گیا ہے. لہذا بیماری سے پہلے اپنے صحت کا خیال رکھو، اسے عظیم نعمت جانو. ابھی آپ صحت مند ہیں الحمدللہ، آپ کو الحمدللہ کسی چیز کی مدد کی ضرورت نہیں. آپ اپنے پیروں سے، اپنی طاقت سے آپ چل کے آ رہا ہے، دور سے آ رہے ہیں، آپ مختلف شہروں سے آ رہے ہیں، آپ بمبئی. اللہ کا شکر کیجئے، خدا کا شکر کریں کہ اللہ تو نے ہمیں صحت مند قرار دیا، اللہ تو نے ہمیں تندرست بنایا، اللہ تو نے ہمیں سب کچھ دیا. اس شکر کا نعمت کا شکر ادا کریں. اور آپ تو الحمدللہ مولا کے چاہنے والے ہیں نا. مولا کے چاہنے والے کیسے ہونا چاہیے؟ مولا کے لشکر میں کیسے لوگ تھے؟ کیا بے نمازی تھے؟
بھلے بتائیے آپ، کیا بے حیا لوگ تھے مولا کے لشکر میں؟ مولا کے لشکر میں کیا چور تھے؟ مولا کے لشکر میں کیا دھوکہ باز تھے؟ اب بتائیے، آپ اپنے حساب سے بتائیے۔ بھائی ہمارا ایمان ہی نہیں ہے کہ میرے مولا کے ساتھ کوئی چور رہتا ہوگا۔ کل ایمان کے ساتھ کوئی چور، ڈاکو، ہم سب جب کوئی سوال ہے، بہت خوش ہو گیا تھا، لیکن پھر آپ نے ہاتھ اٹھایا نیچے کر دیا۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ صحیح ہے غلط ہے؟ ہم بہت دعویٰ کرتے ہیں، بھائی کون کہتا ہے مولا کے نہیں ہے؟ بھائی مولا کی تعریف تو یہود و نصارہ ہم سے زیادہ کرتے ہیں، اسی لیے تو دشمن ہے وہ لوگ۔ ہاں، یہ راز سمجھ لیجئے گا۔ معصومین کے دشمن یہ لوگ کیوں ہوئے ہیں؟ یہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر ہم ان کو مانیں تو ہمارے روٹی بند ہو جائے گا، ان کا عقیدہ ہے۔ یہود و نصارہ کیوں مولا کے دشمن ہو گئے؟ کیوں رسول کے دشمن ہو گئے؟ کیونکہ انہیں اچھی طرح واقف تھا کہ رسول کی یہ صفات ہے، رسول یہ ہے۔ ان کا اپنی سیاسی روٹیاں چلنے نہیں پائے گا، اس لیے انہوں نے دشمنی شروع کیا۔ اصل علت، ہم سے زیادہ یہود و نصارہ مولا کو جانتے ہیں، ہم سے زیادہ ہمارے امام سے واقف ہے یہ لوگ۔ اب آپ خود انصاف کیجئے کہ جس مولا کو آپ نے تصور بنا کے رکھا ہے، مثلا ہر ایک نے اپنا ایک تصور رکھا ہے نا کہ مولا کو دل کے اندر آپ نے مولا کا تصویر کیا بنا رکھا ہے؟ سوال ہے، مولا امام زمان کو مانتے ہیں آپ، معصوم مانتے ہیں، اپنے دل کے اندر مولا کا تصویر کیا بنا رکھا ہے آپ؟ جیسے ہم نے یہاں پر یہ تابوت رکھا ہے، شبیہ تابوت ہے یا نہیں؟ تابوت بنا دیا۔ اسی طرح وہاں زریاں رکھے ہوئے ہیں، الحمدللہ اس زری بنایا ہم نے، شبیہ زری۔ تو آپ مولا امام زمان علیہ السلام پر آپ عقیدت رکھتے ہیں، اب اس مولا کا کیسا تصویر بنا رکھا ہے آپ؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ آپ نے سب سے خوبصورت شخص کا تصویر لیا ہوگا، مثلا آپ اپنے بیٹے سے جو بہت خوبصورت ہے، گورا ہے، لمبے ترنگے ہیں، اس کا جیسا میرے بیٹے کے جیسا ہوگا، بھائی آپ نے بنا لیا جسے آپ عزیز رکھتے ہیں۔ یا کسی نے کسی عالم کا، مثلا آیت اللہ سیستانی جیسا، رہبر جیسا، یا اور کوئی جیسا، ایسا بنایا جیسا۔ تو ہمارا تصور آپ کے دل کے اندر، دماغ کے اندر امام کا کیسا ہونا چاہے؟ تو آئیے ہم حدیث بیان کرتے ہیں، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد۔ جس طرح آپ رسول خدا کو ہر اول محمد کو سمجھتے ہیں، ویسے ہی آخر محمد کا بھی تصویر آپ کے دل میں ہونا چاہیے۔ رحیم ہے، کریم ہے، زاہد ہے، شجیع ہے، خوبصورت ہے، ہر چیز۔ لہذا عزیزان گرامی، اس صحت کو نعمت جانو، اس کا خیال رکھو، بیماری سے پہلے، بستر بیمار میں پہنچنے سے پہلے۔ تو صحت کے عالم میں جب آپ ہیں تو سب کچھ کر سکتے ہیں، آپ عبادت کر سکتے ہیں، آپ کسی کے ہیلپ کر سکتے ہیں، آپ کسی کو تعاون دے سکتے ہیں، آپ کسی کو پہنچا سکتے ہیں آپ۔ لیکن اگر آپ خود بیمار ہیں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اگر آپ کا دل بیمار ہے
آپ کے روحانیت اگر بیمار ہے، اس میں حسد کی بیماری ہے، بغض کی بیماری ہے، تکبر کی بیماری ہے، غیبت کی بیماری ہے، تہمت کی بیماری ہے، تو یہ جس طرح انسان ظاہری جسم کی بیماری سے کہیں پہنچ نہیں سکتا، اسی لحاظ سے بالکل اسی طرح روحانی بیماریاں بھی انسان کو نیکیوں تک پہنچانے سے روک لگتی ہیں۔ حسد ہے، ارے سب مومن ہے بھائی، آپ ان سے حسد، آپ ہی حسد کیوں کرتے ہیں بھائی؟ کیوں حسد کرتے ہیں؟ وہ بھی علی ولی اللہ بول رہے ہیں، آپ بھی بول رہے ہیں، وہ بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں، وہ بھی محمد رسول اللہ، آپ بھی، وہ بھی امام زمانہ کو، آپ ان سے حسد کیوں کرتے؟ کیا کھایا آپ نے؟ اس کا کیا کھایا بھائی؟ ایک ہی صف میں بیٹھے ہوئے، ایک دوسرے کے دست گریباں ہیں، بھائی یہ مومن نہیں ہے، علامت مومن یہ نہیں ہے۔ لہذا روحانی بیماریوں سے بھی پاک ہونے کے لیے اللہ نے کچھ نسخے بتائے۔ جس طرح ہمارے برتن زیادہ یوز ہونے سے کانک لگ جاتے ہیں نا، اس پر اس کو مانجتے ہیں ہمارے ماں بہنیں، ہاتھ تک گھس ڈالتے ہیں بیچارے صاف کرنے کے لیے، مختلف قسم کے لیکوڈ صابن لاتے ہیں تب وہ صاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے دل پہ بھی ان گناہوں کی وجہ سے زنگ لگ جاتے ہیں۔ جب زنگ لگ گیا تو اس کو دھونے کے لیے کیا چاہیے؟ بس یہی دھونے کے لیے دعاؤں کی ضرورت ہے، گڑ گڑانے کی ضرورت ہے، نیک کاموں کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے، سجدوں میں طولانیت کی ضرورت ہے، قرآن کی تلاوت کی ضرورت ہے، دعاؤں کی تلاوت کی ضرورت ہے، خیرات و صدقات کی ضرورت ہے، تاکہ یہ کانک، یہ زنگ فوراً دھل جائے۔ بس انہی زنگ کو دھلنے کے مہینے کا نام ماہ مبارک رمضان ہے۔ آج کی دعا میں کیا فرمایا معصوم نے؟ اللہم وفقنی فیہ لموافقۃ القاطعین مطیعین۔ اللہ اکبر۔ آج کی دعا میں معصوم فرماتے ہیں پروردگار ہمیں موافقت قرار دے نیک بندوں کے، یہ برے نہیں۔ جب بھی آؤ مجلس میں نکتہ چینی، جب بھی آؤ محفل میں نکتہ چینی، جب بھی آؤ مسجد کی جماعت پہ نکتہ چینی، جب بھی آؤ ذریع کی زیارت کے نکتہ چینی، ایسے لوگوں سے نہیں، بلکہ کیا کر رہا ہے؟ اللہم وفقنی فیہ، پروردگار ہمیں موافقت قرار دے نیک بندوں کے ساتھ، اور ہمیں دور رکھ شریر لوگوں سے۔ شریر یہی لوگ ہیں، ایک ہوتے بدتمیزی، ایک ہوتے شریر۔ شرارت ایک الگ چیز ہے، بدتمیزی الگ چیز ہے، دونوں الگ الگ فرق ہے صاحب۔ بچے جیسے شرارت ٹھیک ہے، تھوڑا شرارت قابل عفو ہے، لیکن بدتمیزی پہ اتر جائے تو سمجھانا پڑے گا۔ اب یہ شرارت مقدمہ ہوتا ہے بدتمیزی کا، جیسے ہم نے کہا تھا نا، وضو مقدمہ ہے کس لیے؟ نماز کا۔ یہ شرارت مقدمہ ہے بدتمیزی کا۔ اگر اس شرارت کو آپ نہ سدھاریں، سنیے آپ، اگر ہمارے قوم کے اندر جو چند شریر لوگ ہیں، اگر آپ نہ سدھاریں معاشرہ، ہمارے قوم، ہمارے سوسائٹی، تو یہ بدتمیزی پہ اتر آئے گا، اور جہاں بدتمیزی ہوگا وہاں پر نتیجہ ہاتھاپائی ہونا ہی ہے۔ لہذا ان شریروں کو سدھارو تاکہ ہاتھاپائی تک نوبت نہ آ جائے، اور یہی ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے لشکر میں نہ شریر لوگ ہوں گے نہ بدتمیز لوگ ہوں گے، وہاں مکمل مہذب لوگ، با ایمان لوگ،
ایمان ہوں گے وہ لوگ ہوں گے عزیزوں۔ تو یہی دعا ہے آج کا، پروردگار ہمیں قرار دے موافقت نیک بندوں کے ساتھ اور ہمیں دور رکھ شریر لوگوں کے ساتھ۔ عزیزان گرامی، آج 16ویں تاریخ ہے، اور مولا کائنات رمضان داخل ہوتے ہی انتظار ہے اس دن کا جسے اس کے رسول نے فرمایا تھا۔ رسول نے کیا فرمایا تھا؟ خطبہ شعبانیہ میں جب علی نے سوال کیا، یا رسول اللہ اس مہینے میں سب سے زیادہ بہترین عمل کون سا ہے؟ تو رسول نے فرمایا، یا علی محرمات الہی سے پرہیز کرنا، جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس سے دور رہنا، بچانا سب سے بہترین عمل ہے رمضان المبارک۔ پھر اس کے بعد رسول خدا برجستہ گریہ فرمانا شروع کیا۔ میرے مولا نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کیوں گریہ فرما رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ کہا، یا علی آپ کے سوچ کے میں رو رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ یا علی ماہ مبارک رمضان میں ہی آپ کے سر مبارک پر ضربت لگے گا، آپ کا ریش مبارک خون سے تر ہوگا، آپ نہایت بے چین ہوں گے، آپ کو مظلومانہ شہید کر دیا جائے گا۔ عزیزو، بس چند دن بعد، آج 16 ہے اور 2 دن کے بعد وہ وعدہ الہی آ پہنچتا ہے، اور اس وعدہ الہی کو پورا ہونا تھا۔ اس کائنات میں اندھیرا چھا گیا، اور میرے مولا نے فرمایا جب سر پہ ضربت لگے ہیں، کیا فرمایا؟ فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کے قسم علی کامیاب ہوا۔ دیکھو اسی جملے میں شیعیان علی کے لیے میسیج ہے عزیزو، اسی جملے میں ہمارے لیے پیغام ہے۔ کس حالات میں؟ سجدے کے حالات میں، رکوع کے حالات میں، نماز کے حالات میں میرے مولا نے ضربت کھائی ہے، اور کیا فرمایا؟ فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کے قسم کامیاب ہوا۔ عزیزو، علی نے جہاں خندق فتح کیا، حنین فتح کیا، نہروان فتح کیا، صفین فتح کیا، تمام جنگوں کو فتح کرنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ علی کامیاب ہوا۔ علی کامیابی سمجھتے ہیں کہ نماز کے عالم میں سر پہ ضربت لگ جانا اور اپنی امت کو کامیاب قرار دینا، یہ علی کے نظر میں کامیابی ہے۔ عزیزو، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ ہمارے اس مختصر ذکر کو قبول فرما، پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پروردگارہ جو مومنین یہاں تشریف فرما ہے ان کے ہر شرعی حوائج کو پورا فرما۔ یا الہ العالمین، جہاں جہاں بھی شیعیان حیدر کرار اگر پریشان حال ہو، پریشانی کو دور فرما۔ بار الہ ان ایام میں خصوصاً ہمارے قوم کے جوانوں کو، نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ عمل خیر کی طرف رغبت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ سب سے اہم دعا تیری بارگاہ میں یہی ہے کہ شبہائے قدر کے اعمال ہمیں اجتماعاً مل جل کر انجام دینے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ جہاں جہاں بھی مومنین پریشان حال، ان کے پریشانیوں کو دور فرما۔ جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں خدایا ان کو مغفرت فرما۔ یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا عاجلہ عنایت فرما۔
پروردگار ہمارے آقا و مولا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم تمام لوگوں کو ان کے انصار و آواد میں شمار فرما۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جملہ مرحومین مومنین مومنات کے روح کو ایصال کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔